عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو سبب کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو ہر طبقہ زندگی کے لیے، ہر نقطہ فکر کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں میں کوئی کتاب ایسی ہوگی جو میرے لیے فائدہ مند ہوگی مگر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کوئی کتابیں ایسی ہوں گی جو ایک ایم فل کرنے والے بندے کو فائدہ دے گی مگر وہ پرائمری اور مڈل لیول کے شخص کو فائدہ نہیں دے گی۔ ان بہت ساری کتابیں، کوئی ایک کتاب ایسی ہوگی جو فلسفہ کے طالب علم کے لیے مفید ہوگی مگر وہی کتاب بیالوجی یا ایمبریالوجی یا میڈیکل سائنسز یا کسی اور سبجیکٹ کے لیے وہ مفید نہیں ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بیک وقت ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی مگر قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر شخص کے لیے اللہ رب العزت نے فائدہ رکھا ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ مفید ہے اور اس میں ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ تو آج ہم اس نقطہ نظر کو قرآن مجید کی روح سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ رب کائنات جب پھٹکار لاتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے رب کائنات کسی جرم کی پاداش میں، کسی گناہ کی پاداش میں، جب رب کائنات ریئیکٹ فرماتا ہے اور رب کائنات اس کو عذاب اور سزاوار بناتا ہے، عذاب کا اسے سزاوار بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے پیچھے۔ آئیے ہم اس سبب کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی توجہ طلب بات یہ ہے، سب سے پہلے آپ احباب یہ پردہ نشین کر لیں، اپنے ذہنوں پہ ثبت کر لیں کہ رب کائنات جب بھی ریئیکٹ فرماتا ہے اور عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کے عذاب کا سب سے پہلا اور بڑا نتیجہ اور وجہ یہ ہوتی ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات اس شخص کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا رب کائنات کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اس انسان پر۔ یعنی جب بھی رب کائنات کسی بندے پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اس پر اپنی ناراضگی کے طفیل ریئیکٹ فرماتا ہے اور اسے سزا کا مستحق بناتا ہے تو سب سے بڑی سزا رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ اس کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ بولیے، اس کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جو پردہ ڈالا جاتا ہے یہ 6 اعمال ہیں۔ بولیے کتنے؟ 6۔ آپ اس کے علاوہ صوفیاء کرام کو پڑھتے رہیں، محدثین کو پڑھتے رہیں، فقہاء کرام کو پڑھتے رہیں، ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید 6 چیزیں ہمیں بتاتا ہے، 6 اعمال بتاتا ہے، 6 ریزنز بتاتا ہے جس کی وجہ سے رب کائنات اس دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ 6 کام ہیں اور ان 6 کاموں کو پڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ وہ جب 6 کام رب کائنات انسان پر لاگو ہوتے ہیں تو 6 کاموں کی وجہ سے دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ یہ عذاب کی پہلی صورت رب کائنات کی طرف سے، اور جب وہ ان 6 اعمال کی وجہ سے پردہ ڈالنے لگتا ہے تو اس کی پھر علامات ہیں وہ 3 درجے۔ بولیے کتنے درجے ہیں؟ 3 اعمال، جتنے اعمال تھے 6، ان 6 اعمال کی وجہ سے 3 درجے ہیں، 3 آپ سمجھیں علامتیں ہیں جو بندے میں نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ اب اس کے دل پر پردہ ڈالا جا چکا ہے یا ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس سے نکل آنا چاہیے۔ ایک ایک
بات پر میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں۔ وہ 3 درجے کیا ہیں؟ پہلا درجہ یہ ہے دوستو کہ جب ان 6 اعمال کی وجہ سے رب کائنات انسان کے دل پر پردہ ڈالتا ہے تو پہلا اس بندے کے اندر سے عمل نظر آتا ہے، اس بندے کے اندر سے علامت نظر آتی ہے کہ وہ بندہ نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ بولیے، وہ بندہ نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ نیکی سے دور بھاگتا بھاگتا نظر آتا ہے، وہ دور دوڑتا دوڑتا نظر آتا ہے، نیکی اسے مزہ نہیں دیتی، نیکی اسے لطف نہیں دیتی، نیکی اسے چاشنی نہیں دیتی، نیکی اسے روحانی لذت نہیں دیتی، اور وہ نیکی سے بھاگتا بھاگتا نظر آتا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے دل پہ پردہ آنے لگ چکا ہے، اور رب کائنات کی طرف سے عذاب کا مستحق ہونے لگا ہے، اس کے دل پر پردہ آنے لگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ نیکی سے دور بھاگتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے۔ اور دوسرا پردہ، یہ ساری چیزیں زمینی حقائق ہیں جو آپ احباب ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، مگر ہمیں توجہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے قرآن سے لینا کچھ نہیں ہے، ہم نے آج کے فلسفیوں سے اور دانشوروں سے اور عقل مندوں سے اور منطقی لوگوں سے اپنی زندگی چلانے کے نتائج اخذ کرنے ہیں، تو لامحالہ طور پر گمراہی ملے گی۔ جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں پلٹیں گے، جب تک اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن سے نہیں لیں گے، تو اس وقت تک ہمارے لیے جو خیر اور بھلائی کا راستہ کھل نہیں سکے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس شخص کے اندر دوسری علامت بڑی واضح نظر آتی ہے کہ وہ جب ان 6 اعمال میں گم ہوتا ہے اور رب کائنات پردہ ڈالنے لگتا ہے یا ڈال دیتا ہے دل پر، تو پہلی علامت اس کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ نیکی سے دور نظر آتا ہے، اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ بولیے، یہ بات کتنوں کو سمجھ آئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ یعنی وہ اپنی گناہ جب کرتا ہے تو گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتا، گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا، وہ گناہوں پر خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں سے بدماشی کی۔ بولیے، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں یا نہیں ہوتا؟ میں نے آج فلاں سے بدتمیزی کی ہے، میں نے آج فلاں کی عزت لوٹی ہے، میں نے آج فلاں کے ساتھ یہ ریئیکٹ کیا ہے، آج میں نے یہ کام، یعنی گناہ کے کام ہوتے ہیں سارے، نافرمانی کے کام ہوتے ہیں سارے، مگر بندہ خوش ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ جب دل پہ پردہ آ جاتا ہے تو بندہ خوشی مناتا ہے، حالانکہ وہ رب کی بارگاہ میں راندا جا چکا ہے، دھتکارا جا چکا ہے، رب کی طرف سے عذاب اور سزا کا مستحق بنا دیا جا چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں، یعنی یہ وہ علامات ہیں جو بندے کے اندر نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ تاکہ ہم سبق یاد کر کے جائیں، نیکی سے دور بھاگتا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ وہ اپنے گناہ پر خوش ہوتا دکھائی دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مگر وہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور معاشرے کو بتاتا پھرتا ہے، اس کا وبا میں دور اعلان کرتا پھرتا ہے۔ یہ دوسری علامت اس بندے کے اندر نظر آنے لگ جاتی ہے۔ گویا یہ چیزیں جب آپ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس کے دل پر پردہ آ چکا ہے، اور یہ عذاب کی صورت ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم ان ساری چیزوں کو صرف ایک اینگل سے آج کی گفتگو کا، یعنی کہ ہم سارا موضوع ایک ہی اینگل سے ہم کر رہے ہیں، اور بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں مختصر سے نشست میں ایک عقدہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عقدہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری صورت میرے دوستو وہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکی سے دور نظر آیا آپ کو، صالحیت سے، نیکی سے، تقوی سے، نماز سے، روزہ سے، سچائی سے، صداقت سے، حقیقت سے آپ کو دور نظر آئے اور اپنے گناہوں پر خوش ہوتا ہوا نظر آئے، تو تیسری علامت پھر اس کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ یعوذ باللہ کہ اس بندے کے اندر سے ایمان ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں جو اس بندے کے اندر واضح طور پر نظر آتی ہیں جس بندے کے دل پر رب نے پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔ اور پردہ بولیے کیوں، میں نے شروع میں بتا دیا کیوں ڈالا جاتا ہے، اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ بندہ
رب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے تو رب ریئیکٹ فرماتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی ناراضگی کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ رب اس کے دل پر پردہ ڈالے، غفلت کا پردہ، دنیا کا پردہ، حقائق سے اوجھل ہونے کا پردہ اس کے دل پہ آ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یہ تین علامتیں وہ ہیں جو بندے کے اندر واضح طور پر نظر آنے لگتی ہیں، واضح نظر آنے لگتی ہیں۔ اگر کوئی یہاں اس نیت سے بیٹھا ہے کہ میں نے لوگوں کو منہ دکھانا ہے کہ میں ان کی قربانی پہ آیا ہوں، تو وہ تو چلو اسی نیت سے بیٹھا رہے۔ اگر جو اس نیت سے آیا ہے کہ ہم نے کچھ لے کے جانا، وہ خدا میری طرف توجہ کرے، کیونکہ میں فرضی مولوی تو ہوں نہیں کہ دورے سنائے، مائیے سنائے، ادھر کی بات ادھر کی بات سنائی اور ٹائم پاس کر کے چلا گیا، نہیں۔ ہمیشہ منبر رسول پر بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کچھ حاصل کریں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ اس لیے خدا را میری طرف توجہ کریں۔ یہ تین چیزیں آپ نے پڑھ لی اور سبب بھی آپ نے پڑھ لیا، رب تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے۔ اب ہم اسباب کی طرف آتے ہیں کہ وہ 6 سبب ہیں جن کی وجہ سے رب کائنات انسان کے دل پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈل جاتا ہے۔ پردہ جب غفلت کا آ جاتا ہے تو یہ 3 علامتیں اس بندے کے اندر واضح طور پر نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اب آئیے ہم 6 چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا جو سبب ہے اور ریزن اور وجہ ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، رب تعالیٰ ریئیکٹ فرماتا ہے جس کی وجہ سے، وہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات قرآن مجید فرما رہا ہے، جو میں نے ابتدائے سخن میں آیت پڑھی، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ بیسک طور پر یہود کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اتری ہے۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر پردہ آ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، وہ جو دل پر پردہ آیا ہے وہ تمہارے کفر کی وجہ سے آیا ہے۔ کفر کا معنی نافرمانی بھی ہے، سرکشی بھی ہے، بغاوت بھی ہے۔ جب انسان رب کی بارگاہ کا باغی بن جاتا ہے، رب کی بارگاہ کا سرکش بن جاتا ہے، رب کی بارگاہ کا نافرمان ترین بندہ بن جاتا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے یہ سب سے پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اس بندے پر ناراضگی اور ریئیکٹ فرماتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ ہم اس بندے پر ناراض ہوتے ہیں، پھر سختی کرتے ہیں، اپنے عذاب نازل کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سرکشی، بغاوت اور کفر ہوتا ہے، اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ پہلی وجہ یاد رکھیں کہ بندہ جب کفر کی طرف جانے لگتا ہے، نافرمانی کی طرف، بغاوت کی طرف، سرکشی کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ دوسری وجہ، بڑی توجہ کرنا، دوسری وجہ ہے بد نیتی۔ بولیے کیا ہے؟ بد نیتی دوسرا سبب، ریزن اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب کائنات اس بندے پر ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہود کی ان پر آیت نازل ہوئی، کیونکہ میں نے ابتدا میں آپ کو عرض کر دیا کہ قرآن ہر ایک شخص کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن چھوٹے بچوں کے لیے تو تربیت کر رہا ہے، بوڑھوں کے لیے قرآن نے کچھ نہیں دیا، مسلمانوں کے لیے تو تربیت کر رہا ہے، یہود کے لیے کچھ نہیں دیا۔ کچھ آیاتیں مخصوص یہود یا کفار کے لیے اتری ہیں مگر وہی مسلمانوں پر نہیں آ رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی قرآن مجید ہر اینگل سے ہر ایک کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ ان کی بدنیتی کیا تھی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، قرآن فرماتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وہ کان لگا کر میرے آقا کی باتیں سنتے تھے۔ بولیے، وہ کان لگا کر میرے آقا کی باتیں بڑی توجہ سے، انہماک سے، یکسوئی سے، بڑی توجہ سے میرے آقا کی باتیں سنتے تھے یہود۔ مگر رب کائنات نے فرمایا اے آقا، اے پیارے محبوب، یہ جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھے ہیں، در حقیقت یہ کان اس لیے لگا کر بیٹھے ہیں